بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میرے پیاروں، اس کائنات میں سب سے اعلیٰ انسان، سب سے افضل انسان، سب سے زیادہ عزت والا، مرتبے والا، مقام والا وہ مسلمان ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ ہے، جس کی آنکھیں حرام نہیں دیکھتی، جس کی زبان پہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا نام ہے، جس کی پوری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک توق اپنے گلے میں ڈال کے پھر وہ جو انسان جیتا ہے وہ انسان سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نبی نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت، کوئی برتری حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ اور میرے اللہ کہہ رہا ہے تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا جتنا زیادہ ڈر ہے۔ ڈر کس لحاظ سے کہ جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کے قریب نہیں جاتا، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ سارے کے سارے نبیوں کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، معصوم عن الخطا۔ کبھی کسی نبی سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوا۔ میرا اللہ ان کو بناتا ہی ایسا ہے، بنایا ہی ایسا ہے انبیاء کو کہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ نبیوں کے علاوہ باقی جتنے انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا مادہ بھی رکھا ہے، نیکی بھی رکھی ہے، برائی بھی رکھی ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ رونا بھی رکھا ہے اور پھر گناہوں کا سرزد ہونا بھی رکھا ہے۔ لیکن ایک ہستی ایسی میرے اللہ نے بنائی کہ جس کو نبیوں کے بعد کا درجہ دیا کہ اگر نبیوں کے بعد پوری کائنات میں کوئی افضل ہے تو وہ ایک ہستی ہے۔ اس ہستی کی آج یوم وفات کا دن ہے 22 جمادی الثانی، اور ان کا نام ہے ابو بکر۔ اور کون ابو بکر؟ کہ جو میرے نبی نے کہا ابو بکر اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ کہا اچھا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ کہا اپنا ہاتھ آگے کریں، میں آپ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں، بتائیں کیا کرنا ہے۔ کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی دلیل نہیں مانگی، کسی قسم کا کوئی بھی آگے سے سوال نہیں کیا۔ کہا اسلم، اسلام لے آ، اور وہ آگے سے کہنے اسلم تو، میں اسلام لے آیا۔ فرمایا آمین، ایمان لے کر آیا۔ کہا آمن تو، میں ایمان لے آیا۔ یا رسول اللہ جب سے ایمان لے کر آئے اپنا تن من دن سب کچھ اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنے اللہ پہ قربان کر دیا۔ ایک ہستی ایسی ہے، ایک ہستی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ تشریف لے گئے نا تو واپس آ کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں رات یہاں سے میرے اللہ نے مجھے پہلے بیت المقدس میں بلایا، وہاں میں نے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی، وہاں سے میرے لیے سواری کا انتظام ہوا، اور پھر میں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتوں کے ساتوں آسمان کو میں نے عبور کیا۔ اس کے اوپر ہزاروں ہزاروں نور کے پردے، ان کو بھی چیر کر اوپر چلا گیا۔ پھر میرے اللہ نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، میرے اللہ نے مجھے اپنے بالکل قریب کر دیا۔ یہ میرے نبی نے سارا ماجرا اور یہ سارا کتنا ہوا؟ رات کے کچھ حصے میں پوری دنیا کو میرے اللہ نے، جس کو کہتے ہیں نا بریک لگا دی، ہر چیز تھم گئی۔ رات وہیں، وقت وہیں رک گیا، چاند وہیں رک گیا، ستاروں کا چمکنا وہیں رک گیا، پورا کا پورا وقت ٹھہر گیا کائنات کا، اور اس
اس رات کے کچھ حصے میں اللہ نے وہ اوپر اپنے پاس اپنے حبیب کو بلایا. جب اللہ کے نبی تشریف لے کر آئے تو ابو جہل اور باقی سب کو کہا کہ میرے اللہ نے مجھے رات اپنے پاس بلایا, معراج کروائی. اب سارے کہہ رہے رات کے کچھ حصے میں, اور یہاں تک آتا ہے کہ جب میں واپس آیا تو میرا بستر ویسے ہی گرم تھا, آ کے میں اپنے بستر میں لیٹ گیا. سمجھ آ رہی میری بات؟ اب سارے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا. ابو جہل بھاگا بھاگا ابو بکر کے پاس آ رہا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے ابو بکر ایک بات تو بتا, اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہاں سے پہلے شام گیا اور پھر شام سے میں پہلے آسمان پہ, دوسرے آسمان پہ, تیسرے آسمان پہ, ساتویں آسمان سے بھی میں اوپر چلا گیا, جنت کی سیر کر کر آیا, وہاں میں نے سارا جنت جہنم کا منظر دیکھا, نبیوں سے ملاقات کی اور پھر میں واپس آیا, تو کیا تم مانو گے؟ تو ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو جھوٹ ہے. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بات تمہارا دوست, تمہارا یار, تمہارا پیارا, تمہارا حبیب جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ بات محمد کہے تو پھر کیا کہو گے؟ تو ابو بکر فرمانے لگے ان قال هو فقد صدق, اگر یہ بات میرے حبیب نے کی ہے تو بالکل سچ کی ہے, اس کی بات میں کوئی جھوٹ نہیں. یہاں تک آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39ویں یا 40ویں نمبر پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں, اور جو آگے والے تھے سب کو اوورٹیک کر کے, سب کو کراس کر کے بالکل دوسرے نمبر پہ جا کے پہنچ گئے, لیکن ابو بکر تک نہیں پہنچ سکے. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے ایک عجیب بات یاد آ گئی. عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ آرام فرما تھی اور اوپر ستاروں کو دیکھا, اتنے زیادہ ستارے, اتنے زیادہ ستارے, اتنے زیادہ ستارے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ جتنے آسمان پہ ستارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں, اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کا نام لیا, لیکن ان کے دل میں تھا کہ میرے ابا جان کا نام لیں گے ابو بکر کا. اللہ کے نبی کو اللہ نے دل میں بات ڈال دی کہ میرے حبیب یہ کچھ اور پوچھنا چاہ رہی ہے. تو فرمایا عائشہ تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہارے باپ کی نیکیاں, تو تمہارے باپ نے وہ جو تھوڑا سا وقت میرے ساتھ غار میں گزارا تھا نا, تیرے باپ کی نیکیاں تو ستاروں سے اس وقت کی بھی سے زیادہ ہے. مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے رات خواب میں یہ جو ٹکڑا سنانے لگا ہوں, کہیں پڑھا بھی شاید ہوگا, لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ رات میرے دل میں ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو, ساری نیکیاں, لیکن وہ جو غار کا وقت اللہ کے نبی کے ساتھ تم نے گزارا ہے نا, بس مجھے وہی نیکیاں دے دو, یہ میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت بیمار ہوئے اور اٹھنا چاہا کہ آ کے نماز پڑھائیں, لیکن ہمت نہیں ہوئی, اور صحابہ سارے کے سارے انتظار, اور اللہ کے نبی کہے نماز ہوگی نہیں, یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے. پھر دوبارہ اٹھے, ہمت کی لیکن ہمت نہیں ہوئی, پھر دوبارہ کہا نماز ہوگی نہیں, پھر دوبارہ 3 مرتبہ ایسا ہوا. تو اللہ کے نبی فرما رہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, عائشہ لوگوں سے کہہ دو کہ ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کریں, میری جگہ وہ نماز پڑھائے گا. عائشہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرے ابا جان جو ابو بکر ہے وہ کتنے چھوٹے دل کے ہیں, آپ کی جدائی میں تو وہ ویسے ہی مان لیں گے, آپ کے ہوتے ہوئے وہ مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکتے, اتنی ہمت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہیں کہ نماز پڑھائے لوگوں کو. پھر یہی جواب ہے. پھر 30 مرتبہ فرمایا. جب پھر آگے سے یہ جواب ملا تو کہنے لگے یا اللہ الا ابا بکر, عائشہ میں کیا کروں, میرا اللہ میرے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو کھڑا ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے, یہ تو میرے اللہ نے.
دنیا کے نظام تھوڑا سا دیکھیے. قیامت کے دن اللہ پاک سارے جنتیوں کو جمعے کے دن اپنا دیدار کروایا کریں گے. سارے جنتیوں کو، سارے جنتیوں کو. دنیا کا سارا حسن بنانے والی ذات میرے اللہ کی، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ دنیا کا حسن ایک نقشہ ہے کہ آپ سمجھ سکو کہ اس کا بنانے والا کیسا حسین ہے، اس کا بنانے والا کیسا پیارا ہے، اس کا بنانے والا کتنا اعلیٰ ہے، اس کے بنانے والے کی کیا کی بریائیاں ہیں، کیا اس کی پاکیاں ہیں. سارے جنتیوں کو اللہ جمعے کے دن دیدار کروایا کریں گے. لیکن جنت الفردوس والوں کو بندہ کا عرش کے نیچے ہے، اللہ پاک روزانہ 2 مرتبہ اپنا دیدار کروایا کریں. سبحان اللہ. صبح بھی اور شام بھی. لیکن قربان جائے ابو بکر کے، میرے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولی بکر خاصہ. میرا اللہ سارے جنتیوں کو دیدار عام کروائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کروائے گا. یہ ابو بکر، یہ ابو بکر. میں نے پہلے بھی یہ حدیث یاد بیان کی کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی ذات پورے جلال میں. ان الساعۃ لتقوم علی شرار الناس. جب قیامت آئے گی تو آخری شخص جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا یا جو اللہ کا کرنے والا ہوگا، اور میں نے یہاں تک بھی سنا کہ وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا کہ میں کس کو پکار رہا ہوں. سارے کے سارے کافر، سارے کے سارے اللہ کے نافرمان. اس پوری دھرتی پہ جب سارے اللہ کے نافرمان ہوں گے، سارے کے سارے اللہ کے نافرمان ہوں گے، ایک شخص جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوگا، جس دن اس کی موت ہوگی اس دن قیامت آ جائے گی. سارے برے لوگ ہوگے. تو اللہ کی ذات پورے جلال کے اندر وجاء ربک والملک صفا صفا. یہ آج کا دن ہے جب تیرا رب آئے گا، جہنم کو لایا جائے گا، فرشتے آئیں گے، اور اس وقت کوئی ایسا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. مکھی کے بن بنانے جیسی بھی تو شور نہیں سنے گا، ایسی خاموشی چھائی ہوگی. اور سارے کے سارے لوگ پریشان پریشان پریشان. جہاں انبیاء کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تجھ سے اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس مجھے بچا لے. جہاں نوح علیہ السلام جیسی شخصیت، اتنے بڑے نبی کے اللہ نے اپنے آخری نبی کی کتاب کے اندر قرآن جو دے کر بھیجا، اس کے اندر میرے نبی نے ان کے تذکرے کیے. سارے کے سارے نبی یا ربی نفسی نفسی. اللہ جی آج نہیں، سب کو پتا ہے کہ اللہ کتنے غصے میں ہے، اور سارے کے سارے جو ہے وہ انبیاء کے پاس جا رہے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس. سارے لوگ اللہ سے کہو ہمیں جہنم میں ڈال دے، لیکن حساب شروع کریں گے اس دن کی سختی. مالک یوم الدین، یہ دیکھ تیرا رب آج اس کی بادشاہت ہے، کوئی بھی نہیں. این الجبارون این المتکبرون. میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا، کہاں ہے آج دنیا میں جن جناتے جو پھرتے تھے اپنے آپ کو جو بہت بڑا بادشاہ اور شہنشاہ سمجھ کے چلتے تھے، کہاں ہے آج تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے؟ کوئی آواز نہیں. اور ایک آواز، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور ساری کائنات کے لوگ قبروں کے اندر مرے پڑے ہیں، کسی کو بھی ہمت نہیں بولنے کی. پھر میرا اللہ آخر میں کہے گا للہ الواحد القہار. آج سلطنت بادشاہ وہ صرف تیرے ایک رب کی ہے، تیرے اللہ کی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں. ایسے دن کے اندر سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس، اور آدم علیہ السلام سے کیا فرما رہے ہیں؟ میری وجہ سے تو تم لوگ دنیا میں ذلیل ہوئے ہو، مجھے جنت سے نکالا گیا، زمین پہ بھیجا گیا. میں اپنے اللہ کے سامنے نہیں بول سکتا، میں اپنے اللہ کے سامنے نہیں بول سکتا. اب سارے کے سارے نوح علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. جب